دیا بچہ پیدا ہو کان میں اذان دو، ایک کان میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اس کے کان میں آواز دے جاؤ. اس لیے اللہ نے کہہ دیا 2 جز پر تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات کا یقین رکھنا، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری شکل میں اپنانا. ہاں ظاہر میں 2 شخص ہوتے ہیں، ایک منافق بھی ہوتا ہے، دکھتا ہے مسلمان لیکن کام یہودیوں کے ہوتے ہیں. ظاہر میں ڈھانچہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنت کا لباس ہے، سنت والا چہرہ ہے، لیکن دل میں کفر بھرا ہے تو اس کے ایمان قبول نہیں ہے. اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. ہم مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور آخر الزمان نبی میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کے بعد کوئی اگر دنیا میں آ کر نبی کا دعویٰ کرے، اللہ کے حبیب نے بتایا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. اس لیے اللہ نے 2 چیزیں ہوئی. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان 2 چیزوں پر اپنی زندگی ڈال دو. خدا کی قسم تم نہ چاہو گے پھر بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. جنت تو مسلمان کو ملنے والی ہے، اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. لیکن جنت سے افضل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار ہے. اگر جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، اس لیے غوث اعظم غوث سبحانی اپنے موت کا وقت قریب ہے، بیٹا پاس میں بیٹھا ہے، کہتا ہے ابا آپ کے چہرے پر اتنا پسینہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تو آپ کو جنت دینے والا ہے، کیوں فکر کرتے ہو؟ میرے اور آپ کے استاد غوث اعظم غوث سبحانی نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ بیٹا میں تو اتنے دن سے یہ سمجھتا تھا کہ میرا بڑا بیٹا تو سمجھدار اور عقل مند ہے، آج پتا چلا تو جنت کے انتظار میں عمل کرتا ہے. تیرا باپ اپنی زندگی گزاری اپنے اللہ رسول کے دیدار میں گزاری ہے. میں یہ کہ موت کا وقت ہے، فرشتے میرے پاس موجود ہے، میرے فرشتوں نے مجھ سے کہا ہے کہ غوث اعظم تیری روح آسمان پر جائے گی، اللہ فرشتوں سے تیری روح کا استقبال کرائے گا. سبحان اللہ. کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ بیٹا جنت تو تیرے باپ کو ملنے والی ہے، مسئلہ اصل نبی اور اللہ کی ذات کا دیدار ہے، اگر وہ ہو جائے تو سب مل جائے. زندگی لٹا دی اپنی، اور لٹائی تو ایسے لٹائی کہ امت کو سبق دیا. اور آج بھی غوث سبحانی نے 5 بڑی بڑی کتاب توحید پر لکھی ہے عربی میں، اور کہا ہے اور اپنے اور مجھے جب کتاب کے اندر اپنے الفاظ فرماتے کہتے یا بنی، اے میرے بندو، اے میرے بیٹو، مجھے اور آپ کو بیٹا کہتے ہیں، تو بات ثابت ہوتی ہے ہم سب غوث اعظم کے بچے. کہا تو ایسا کہا، کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی کا سرمایہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایسا ڈالا تھا کہ لکھنے والوں نے لکھتے لکھتے کہا ہے کہ یہ اللہ نے اس آدمی کو اور اس ولی کو کوئی کرامت دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی. جب بات آ چکی ہے تو میرا دل چاہتا ہے، میرا موضوع بہت لمبا تھا لیکن اب دل چاہتا ہے کہ غوث پاک کا نام نکل گیا ہے تو انہی کے نام سے میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں. آپ کا بچپنا ہے، 4 سال کے ہوئے اماں نے انگلی پکڑائی اور کہا بیٹے اب آپ کا وقت ہو چکا ہے مدرسہ پڑھنے کا، استاد کے پاس جانا ہوگا اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا. اماں لے کر مدرسے میں مسجد میں امام صاحب بیٹھے تھے، لے کر پہنچی. امام صاحب سے کہا حضرت یہ میرا بچہ 4 سال کا ہو چکا ہے، اسے تختی سے لے کر قرآن تک پڑھانا ہے. استاد نے کہا ٹھیک ہے اماں
آپ اپنے بیٹے کو اتنے پیار سے لائی ہے تو ہم پیار سے پڑھائے. غوث اعظم غوث سبحانی کو استاد لے کر بیٹھے, کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہنا تھا, کیا کرشمہ تھا کہ پڑھنا شروع کیا بسم اللہ سے اور پوری سورہ بقرہ کو ختم کر دیا. استاد پریشان, تو بیٹا تو 4 سال کا اور تیری زبان پر سورہ بقرہ جو 2.5 پارے میں مکمل ہوتی ہے تیری زبان پر حفظ ہے. استاد نے اپنا سر جھکا لیا, تعجب کرتے استاد بیٹا کیا ہے تیرے اندر. وہ سے پاک کہتے استاد فکر نہ کرو, یہ میرا کمال نہیں میری ماں کا کمال ہے کہ میری ماں بچپن سے لے کر جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا ہمیشہ کام کرتے وقت اور ہر وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی. اللہ نے اس کی زبان کو میری زبان پر رکھا دی. رٹایا تو ایسا رٹایا. استاد کہتے بیٹا آپ کو تو میں نہیں پڑھا سکتا, آپ کو اتنی عمر میں 2.5 پارے مکمل ہے تو میں آپ کو تو تختی کی اور قرآن کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بٹھایا تھا, آپ تو اس سے بھی آگے ہو. گھر بھیج دی. وہ سے پاک چھوٹی عمر میں اپنے ننھے قدم میں چلتے اپنے گھر پر پہنچتے ہیں. اماں سے کہتے ہیں, اماں نے جیسے دیکھا فوراً اماں یوں نہیں کہا بیٹا اس چھٹی مل گئی, ایسا نہیں پوچھا. کیا کہا اماں نے, بیٹا کان پکڑا اور کہا بیٹا کوئی شرارت کی ہوگی. استاد ویسے نہیں نکالتا, کوئی شرارت کی ہوگی جس کی بنا پر استاد نے آپ کو گھر بھیج دیا ہے. غوث اعظم چھوٹے سے تھے, ولی کہو بچہ کہو, چھوٹے سے تھے اور کہتے تھے اماں میں نے کوئی شکایت نہیں کی, میں نے استاد کو 2.5 پارے مکمل سنا دیے, استاد نے مجھے روانہ کر دیا. اماں گھر سے لے کر واپس مدرسے میں آتی ہے اور استاد سے کہتے استاد میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, میرے بٹے کو قرآن ختم کراؤ. اماں کے سامنے استاد کہتے ہیں میری اماں میں کیا پڑھاؤں, جو پڑھانا تھا اس سے بھی آگے آپ کا بچہ ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو قرآن آپ ہی پڑھا لو. اماں بچے کو لے کر غوث پاک کو لے کر اپنے گھر پر پہنچی اور بیٹے کو قرآن دیا, وضو کروایا, قرآن ہاتھ میں دیا اور کہا پڑھ بیٹا سورہ بقرہ آپ کی ختم ہو چکی ہے, اب آگے پڑھنا شروع کر. پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ 6 مہینے گزرے تھے قرآن کے حافظ بن گئے. 4 سال 6 مہینے میں قرآن کے حافظ بن چکے. اور بنے تو ایسے بنے, لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے غوث پاک 8 سال کی عمر تک بغداد کے جتنے بڑے بڑے استاد کرام تھے ساروں سے حدیثوں کا فن بھی حاصل کر لیا. 8 سال کی عمر علم حاصل کر لیا, مکمل ہو گیا. غوث اعظم خود چاہتے ہیں کہ میں اب کسی بستی میں جاؤں, بڑے بڑے علماء سے اور علم حاصل کرو, علم فن حاصل کرو. اماں کہتے بیٹا تو میرا اکیلا ہے, اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں گھر پر اکیلی کیا کرے گی, کیونکہ اللہ نے نبی کو یتیم پیدا کیا تو میرے غوث پاک کو بھی اللہ نے یتیم پیدا کیا. یہ کرامت غوث اعظم کو دے کر امت کو سبق دیا کہ جب ولی کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو نبی کی کسی ایک کرامت میں سے اللہ اس ولی کو ایک کرامت دے دیتا ہے. اللہ کے حبیب پیدا ہوئے 6 مہینے پہلے ابا گزر گئے, غوث اعظم پیدا ہوئے کچھ مہینے پہلے ابا گزر گئے. بات تو ایک ہی ہے, اس لیے اللہ نبی کو ولی سے ملاتا ہے, اس لیے کہ ولی نبی کو مانتا ہے اور نبی ولی کو مان کر پھر اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے. اللہ کی ذات کیا. اماں نہ کہہ رہے بیٹا آپ تو حدیث مکمل کر لیا, ساری کتابیں حدیث کے آپ کو منہ پر آ گئی, اب باہر نہ جاؤ کیونکہ میرا دل چاہتا ہے آپ اکیلے ہو, آپ کی ماں بیوہ ہے, میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس بیٹھے رہو, میرے پاس رہو, میرے نور نظر کا ٹکڑا ہو. رات ہو گئی, عشاء کا وقت ہو چکا. غوث اعظم رات تک روتے رہے اور اپنے دل کو پھسلاتے رہے, بیٹا بچہ تو بچہ ہے, اپنی ماں کا احترام دل میں رکھ,
اگر ماں نے نہ کہا ہے تو پھر علم حاصل کر کے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. بس سوچنا تھا. رات ہوئی، آج ہی رات ہوئی ہے، رات کے 2:30 سے 3 بجے ہو گئے. ماں غوث پاک کو جگاتی ہے، بیٹا اٹھو، میں آپ کے لیے کپڑے سی لیے ہیں. کیونکہ اب ماں سلائی کا کام کرتی تھی، کپڑے سے لیے، کچھ پیسے میں نے جمع کر دیے ہیں. اب میرا دل چاہتا ہے بیٹا گھر چھوڑ کر آپ جاؤ اور بغداد کی وادیوں میں جا کر بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کرو. وہ سے پاک پوچھتے ہیں، 8 سال کی عمر ہے، اپنے اماں سے پوچھتے ہیں، اماں صبح سے لے کر عشاء تک تو منع کرتی رہی، اب رات کا وقت 2:30 بجا ہے اور تو کہہ رہی ہے بیٹا آپ کو پڑھنے جانا ہے، کیا بات ہے؟ کیونکہ مجھے تعجب ہے اور میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا، اماں نے منع کر دیا، اب جانا نہیں. اماں کہتی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو. سبحان اللہ. اماں کہتی ہے بیٹے مجھے رات میں پیارے آقا کا خواب آیا، آقا نے دیدار کروایا اور کہا ماں اپنے دل پر پتھر رکھ لے، میرے غوث پاک کو میرا علم حاصل کرنے کے لیے بھیج. بس یہ کمال دیکھنا تھا کہ 9 سال کی عمر ہوئی، 9 سے 13 سال کی عمر ہوئی، بڑے بڑے عالموں سے علم فن حاصل کر لیا، علم حدیث حاصل کر لی. 13 سال میں بڑے بڑے بچوں کے، بڑے بڑے عالموں کے استاد بن چکے تھے. غوث پاک نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں پڑھ رہا تھا تو غوث پاک نے لکھا ہے کہ جب میں بغداد کی سرزمین سے نکل کر وادیوں میں بڑے بڑے علماء سے علم سیکھنے کے لیے پہنچا تو علم سیکھتے سیکھتے میرے پاس کھانے کی چیز نہ ہوتی تھی، نہ پینے کی چیز ہوتی تھی. لکھتے ہیں درختوں کے پتے چبائے ہیں. اللہ ولی مجھ سے نہیں بنا تھا، ولی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. پتے چبا رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی بھوک لگتی پتے چباتا، کبھی بھوک لگتی میں چھالوں کو کھیڑ کر چباتا، اپنی پیاس کو بجھاتا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب مجھے پیشاب آتی، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا، پیشاب کی جگہ خون کے قطرے نکل جاتے. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی زندگی کھپائی تھی اور امت کو سبق دیا کہ جو اللہ رسول کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ دنیا میں تو برباد کرے گا، آخرت اس کی بگڑ جائے گی. 13 سال کی عمر میں بغداد میں لوگوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. سبق پڑھانا شروع کیا. 30 ہزار کا لشکر ہوتا تھا جو آپ سے علم فن حاصل کرنے کے لیے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے. آپ بڑے سے بڑا دارالعلوم دیکھو گے نا، 700 سے 1000 کی تعداد ہے. اگر کسی اور بڑے میں جاؤ گے تو 2000 سے 5000 کی تعداد ہوگی. غوث پاک کا علم اللہ نے ایسا دیا تھا کہ 30 ہزار کا مجمع آپ کا علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا. ایک مرتبہ ہوا ایسا، غوث پاک لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، علم حدیث سکھا رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی. غوث پاک آواز یہاں تک نہیں آتی، بس اتنا کہنا تھا کیونکہ ولی ہوتا ہے، اپنی نگاہ کو دل کی طرف جھکایا. کیونکہ ولی کی عادت ہوتی ہے کوئی سوال اس سے کرے اس سے پہلے ولی اپنی نگاہ کو دل پر ڈالتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کی یاد اور نبی کی صورت نظر آتی ہے. اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ جاؤ پیچھے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوگا، اللہ اس تک بھی میری آواز کو پہنچائے گا. اتنا کہنا تھا کہ مشرق میں علم کا سبق پڑھانا شروع کیا. مشرق تک لوگوں نے ان کی آواز کو سنا ہے. وہ کرامت اللہ نے دی، ولی اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم سب تو ان کے بچے ہیں. اگر ان ولیوں کی قدر کر لو گے، خدا کی قسم ہمارا رستہ دکھانے والے ولی ہیں. یا تو اللہ نے ایسا دیا کہ ساری امت آج فخر کرتی ہے کہ ولیوں کا اگر سردار کو دنیا میں موجود ہے تو میرا غوث اعظم ہے.